الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المکرمین المعظمین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ دروشی پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آبائک وازواجک وآلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ تمام سامعین اکرام کو ربیع الآخر شریف، ربیع الغوث شریف کی مبارکباد ہو۔ بالخصوص ان دنوں کی کہ جن دنوں میں حضور غوث الثقلین، غوث سمدانی، شہباز لامکانی، خواجہ شیخ سید عبد القادر گیلانی بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار پر انوار پر 9 ربیع الآخر شریف اور 10 ربیع الآخر شریف، 11 ربیع الآخر شریف محافل منعقد ہوتی ہیں۔ آج 9 ہے، کل 10 ہے، پھر 11 ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ والوں کے ساتھ نسبت کا ہونا بڑا ہی ضروری ہے۔ جس کی نسبت اہل اللہ کے ساتھ ہو گئی وہی کامیاب و کامران دنیا سے گیا۔ کیوں کہ جو کچھ ہم نے اہل اللہ نے بتانا ہے، انہوں نے جو فیض حاصل کیا ہے اپنے اساتذہ سے، اپنے بزرگوں سے، انہوں نے جو سلف صالحین سے، انہوں نے جو صحابہ سے، صحابہ نے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سے، وہی دین متین ہم تک پہنچا ہے۔ تو اہل اللہ کے ساتھ نسبت کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دینا چاہیے۔ ہاتھ جب دیا جائے گا، بیعت ہو جائے گی، اس کے ساتھ نسبت ہو جائے گی۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم اپنے صحابہ اکرام کو، جمیع صحابہ اکرام کو اکٹھا کر کے ارشاد فرما رہے تھے، کیا میرے صحابہ بنی اسرائیل کی امتوں میں سے کسی کی امت میں ایک شخص جو کہ اس وقت کے نبی پاک، اس وقت کے رسول پاک کی صحبت سے بہت دور تھا، اپنی طبیعت کے مطابق جرائم پیشہ کرتا رہا، حتیٰ کہ وہ اتنا آزاد ہو گیا کہ اس کا مقصد حل نہ ہو تو وہ انسان کو قتل کر دیتا تھا، مار دیتا تھا۔ حضور علیہ السلام یہ بیان کر رہے ہیں، بخاری شریف میں حدیث پاک ہے۔
اس شخص نے ایسے جرائم اختیار کر لیے کہ وہ کرتا 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 حدیث پاک کے مطابق اس نے 99 ایک کم 100 اس نے قتل کر دیے۔ جب ایک کم 100 قتل کر دیے، اسے خیال آیا کہ میرے ساتھ والے دنیا سے جا رہے ہیں، میں نے بھی جانا ہے، تو میرا کیا حشر ہو گیا، کیا میرا سلسلہ ہوگا۔ تو وہ کسی کے پاس چلا گیا، جس کے پاس گیا وہ علم والا نہیں تھا، وہ جاننے والا نہیں تھا، اس کے پاس علم نہیں تھا، وہ اس کے پاس چلا گیا۔ جب گیا تو اسے جا کر بتایا کہ میں نے بہت جرم کیا ہے، کیا میری بخشش ہو سکتی ہے؟ کہ تو نے کیا جرم کیا ہے؟ اسے بتانا شروع کیا کہ میں نے 1 2 نہیں، 10 20 نہیں، میں نے 99 لوگوں کو قتل کر دیا ہے، مار دیا ہے، کیا میری بخشش ہے؟ اس نے جب سنا نا، کیونکہ وہ صاحب علم نہیں تھا، جب سنا تو وہ کہنے لگا توبہ 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 توبہ، تیری کیسے بخشش ہو سکتی ہے؟ تو 99 کا قاتل ہے، تیری کوئی بخشش نہیں ہے۔ پھر کیا ہے؟ تو بس دنیا میں بھی فارغ ہے، آخرت میں بھی فارغ ہے، تیری بخشش نہیں ہے۔ اس نے جب یہ بات کہی نا تو اس کے دل میں خیال آیا، قاتل کے دل میں خیال آیا کہ چلو 99 ہے، میں پورا 100 کر دیتا ہوں۔ اسے نکالا برچہ اور اس کو بیٹھے ہوئے مار دیا، جس کے پاس آیا تھا اس کو بھی مار دیا، مار کر کہتا جی لو پورا 100 ہو گیا ہے۔ پھر کسی کے پاس گیا، جب کسی کے پاس گیا تو وہ کچھ نہ کچھ پڑھا لکھا تھا، سمجھدار تھا۔ اس نے کہا کیا میں نے بڑے جرم کیے ہیں، کہ تیرا کیا جرم ہے، کیا تو نے گناہ کیا؟ اس نے کہا کہ میں نے 99 قتل کیے تھے، فلاں شخص کے پاس گیا تو اس نے مجھے یہ باتیں کہی تو میں نے اس کو بھی قتل کر دیا، اب پورا 100 ہو گیا۔ وہ شخص کہنے لگا کوئی بات نہیں، تیرے گناہ زیادہ ہیں، یہ اللہ کی رحمت وسیع ہے۔ اللہ کی رحمت تو بڑی وسیع ہے۔ اس نے کہا کتنی وسیع ہے؟ اس نے کہا بڑی وسیع ہے، تیرے یہ گناہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ جب اس نے اسے تسلی دی نا تو کہنے لگا پھر میں کیا کروں؟ اس شخص نے کہا کہ فلاں مقام پر، اس شخص نے کہا توجہ کیجیے، اس شخص نے کہا کہ فلاں مقام پر اہل اللہ رہتے ہیں، وہاں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، ذکر اذکار کر رہے ہیں، اللہ کی یاد میں ہے، تو ان کے پاس چلا جا، ان کی صحبت اختیار کر لے، ان کی صحبت اختیار کر لے، اللہ تعالیٰ بہتری فرمائے گا۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیوں کہ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ اللہ نے فرمایا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری جو رحمت ہے اس نے ہر چیز کو گھیرے میں لیا ہوا ہے، ہر شے کے اوپر میری رحمت ہے۔ میری رحمت جو ہے ہر چیز کو گھیرے میں رکھے ہوئے ہے۔ وہ شخص اٹھا اور ان کے پاس چلا گیا جو ذکر اذکار کر رہے تھے۔ جب جا رہا ہے اللہ کی شان، ابھی پہنچا نہیں، راستے میں ہی ہے، اس کی موت آ گئی، اس کی وفات ہو گئی، وہ فوت ہو گیا، ان کے پاس نہیں پہنچا، راستے میں فوت ہو۔ اب جب راستے میں فوت ہوا تو سیدھے کندھے والے جو ہیں، دائیں والے فرشتے، انہوں نے کہا یہ نیکی کے ارادے سے جا رہا تھا نیکوں کے پاس،
یہ ہمارا ہے، ہم اس کو دے کے جنت میں جائیں گے۔ بائیں کندھے والوں نے کہا کہ نہیں، اس نے تو 100 قتل کیا ہوا ہے، ابھی تو وہاں پہنچا ہی نہیں ہے، 100 قتل کیا ہوا ہے، لہذا ہم اس کو لے کے جائیں گے۔ آپس میں جھگڑنا شروع ہو گئے، جھگڑتے جھگڑتے اللہ کی بارگاہ میں پہنچے، عرض کی یا اللہ یہ بات ہے۔ رب نے فرمایا کوئی بات نہیں، آپ ایسا کریں جہاں سے وہ چل کے آیا ہے وہاں سے لے کر جہاں موت واقع ہوئی ہے وہ زیادہ جگہ ہے، وہ زیادہ فاصلہ ہے کہ جہاں اس نے پہنچنا ہے، جہاں موت ہوئی ہے وہاں سے آگے زیادہ فاصلہ ہے، جدھر کم فاصلہ ہے وہ لے جائیں۔ اگر جہاں سے چل کے آیا ہے وہ زیادہ ہے تو پھر جہنم والے لے جائیں، اگر جہاں جا رہا ہے وہ فاصلہ کم ہے تو وہاں جنت والے اس کو لے کے چلے جائیں۔ رب نے جب یہ ارشاد فرمایا نا، فرشتوں نے بڑی خوشی منائی اور آ کر جگہ کی پیمائش کرنی شروع کر دی۔ رب تعالیٰ نے فرمایا میری رحمت بڑی وسیع ہے، فرمایا کہ اے زمین جدھر میرا بندہ جا رہا تھا اگر وہ فاصلہ زیادہ ہے تب بھی، کم ہے تب بھی تو سکڑ جا، تو کلوز ہو جا، بالکل کلوز آ جا تاکہ وہ فاصلہ ختم ہو جائے۔ جب انہوں نے پیمائش کی فرشتوں نے تو جہاں اس نے جانا تھا وہ 1 گز جگہ کم نکلی اور جہاں سے آیا تھا وہ 1 گز زیادہ نکلی، لہذا وہ جنت میں چلا گیا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے۔ سرکار نے خود ارشاد فرمایا، اور کیا فرمایا کہ اے میرے صحابہ جس کے ساتھ نسبت ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بیڑا پار کر دیتا ہے۔ تو فرمایا دیکھو ابھی یہ وہاں پہنچا نہیں ہے، ارادے سے جا رہا ہے، ارادہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دی۔ حضرات گرامی، حضور غوث الثقلین غوث سمدانی شہباز مکانی خواجہ شیخ سید عبدالقادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہینہ ہے، تو آپ کا ایک واقعہ جو لکھا ہے مولوی اشرف تھانوی صاحب نے۔ کس نے لکھا ہے؟ نہ ماننے والوں کے پیر نے، نہ ماننے والوں کے استاد نے، اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے۔ وہ کیا لکھتے ہیں کہ حضور غوث الثقلین غوث سمدانی شہباز مکانی سید عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت گزاروں میں سے ایک خدمت گزار، ایک تابع دار، ایک فرما بردار، ایک شخص، وہ گھر کا کام کاج بھی کرتا تھا، خدمت بھی کرتا تھا، ہر وقت آپ کا تابع دار، وہ آپ کے کپڑے بھی دھوتا تھا، وہ آپ کے کپڑے بھی دھوتا تھا۔ اس کی وفات ہو گئی۔ تھانوی صاحب لکھتے ہیں جب وہ فوت ہوا نا، اس کو نہلا دھلا کر جنازہ پر بڑھا کے اس کو دفن کر کے آ گئے۔ جب گھر والے واپس آئے تو منکر نکیر آ گئے، انہوں نے سوال کرنا شروع کر دیا۔ کیا سوال کیا کہ مر ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ اس سے پوچھا، وہ کہنے لگا میں غوث پاک کا دھوبی ہوں، میں غوث پاک کا۔ انہوں نے پھر کہا ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے، تو کس دین پر ہے؟ انہوں نے کہا میں غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ پھر انہوں نے پوچھا ما تقول فی حق هذا الرجل، اس شخص کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا میں نے پہلے بتایا کہ میں تو
غوث پاک کا دھوبی ہوں. آپ کو میری بات سمجھ نہیں آ رہی؟ اب بھی میرا یہی جواب ہے، میں غوث پاک کا دھوبی ہوں. فرشتے رب کی بارگاہ میں پہنچے، عرض کی یا اللہ ایسا آج شخص آیا دنیا چھوڑ کر، زمین سے 2 فٹ نیچے آ گیا ہے، اس سے سوال کرتے ہیں، وہ کہتا ہے میں غوث پاک کا دھوبی ہوں. پھر کرتے ہیں میں غوث پاک کا دھوبی ہوں. یا اللہ وہ ہر بار یہی جواب دیتا ہے. فرمایا کیا کہتا ہے وہ؟ اشرف تھانوی صاحب نے لکھا ہے کہ فرمایا رب نے فرمایا کہ وہ کیا کہتا ہے کہ میں غوث پاک کا دھوبی ہوں. کیا رب کو پتہ نہیں تھا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ پتہ تھا. رب کو پتہ تھا کہ یہ بندہ یہ کہہ رہا ہے. پھر فرشتوں سے پوچھ رہے ہیں. اشرف تھانوی صاحب نے ایسے لکھا ہے کہ پھر رب فرشتوں سے پوچھ رہا ہے کہ وہ کیا کہتا تھا کہ وہ کہتا ہے میں غوث پاک کا دھوبی ہوں، میں غوث پاک کا دھوبی ہوں. تھانوی صاحب نے لکھا ہے، اشرف تھانوی نے، انہوں نے لکھا ہے کہ یہ نسبت کی وجہ ہے، یہ نسبت کی وجہ ہے جو اللہ بھی بار بار پوچھ رہا ہے کہ وہ کیا کہتا ہے، وہ کیا کہتا ہے کہ میں غوث پاک کا دھوبی ہوں، میں غوث پاک کا دھوبی ہوں. اللہ اکبر. وہ یہ کہتا ہے کہ میں غوث پاک کا دھوبی ہوں. رب نے فرمایا اے فرشتوں پھر تم ہی گواہ بن جاؤ، میں نے غوث پاک کے صدقے میں اس کو بخش دیا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ. غوث ثقلین غوث سمدانی شہباز الہ مکانی خواجہ شیخ سید عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سبب آپ کی نسبت سے، آپ کی صحبت سے اس کی بخشش ہو گئی. یہ کون لکھ رہا ہے؟ نہ ماننے والوں کا استاد، نہ ماننے والوں کا پیر مولانا اشرف تھانوی صاحب. کسی نے ان سے پوچھا کہ حضرت یہ آپ نے کہاں سے پڑھا ہے؟ انہوں نے کہا جی جو میرے بزرگ تھے ان کا نام تھا مولانا فضل الرحمان. مولانا فضل الرحمان جو تھے انہوں نے مجھے اپنی کتاب میں سے دکھایا اور پڑھایا سنایا، تو میں نے اسے اپنی کتاب میں نقل کر لی. اندازہ کیجیے، معلوم ہوتا ہے کہ نسبت جو ہے وہ بڑی چیز ہے. صحبت سالے ترا سالے کند، صحبت تالے ترا تالے کند. نیک کی صحبت نیک کر دیتی ہے، بد کی صحبت بد کر دیتی ہے. تو صحبت ہونی چاہیے نیکوکار کی، جو نیکوکار ہیں ان کی صحبت ہونی چاہیے. جیسے کہ حضرت اشاہ احمد رضا خان فاضل بری رحمۃ اللہ علیہ آپ لکھتے ہیں، ابھی اس بچے نے نعت پڑھی تھی کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. آقا میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، یا رسول اللہ میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. آپ چمکانے والے ہیں. کون ہے؟ سراجم منیرا. رب نے فرمایا کون ہے؟ سراجم منیرا، روشن چراغ. ہاں روشن چراغ. ہمارے صوفی صاحب اللہ غریق رحمت فرمائے وہ سراجم منیرا کا ترجمہ کر دیتے کہ روشن چراغ جو دوسروں کو بھی چمکاتا ہے. تو چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. اعلیٰ حضرت نے قسم اٹھائی اللہ کی کہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ آپ زندہ ہیں، میں قسم اٹھاتا ہوں. پھر کہا کہ آپ زندہ ہیں، میں قسم اٹھاتا ہوں.
صرف اور صرف آپ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میری آنکھوں سے آپ اوجھل ہو گئے ہیں، میری آنکھوں سے آپ اوجل ہے لیکن آپ زندہ ہیں۔ زندہ ہیں۔ آپ اعلیٰ حضرت جو یہ صرف محبت میں نہیں، جوش میں نہیں، ہوش کے ساتھ لکھا ہے۔ کیوں کہ سرکار نے فرمایا قیامت تک کوئی شخص بھی میرا امتی میرے پاس آئے، آ کر میرے معاہدہ شریف پہ سلام عرض کرے، درود شریف پڑھے، تو میں ایسے سنتا ہوں جیسے زندگی میں صحابہ سے سنا کرتا تھا۔ یہ کون کہتا ہے؟ جو زندہ ہے، جو زندہ ہے وہ کہتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے کمال کر دیا ہے، کیا کہا؟ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ تو ذات گرامی نسبت کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ جیسے دیکھیے حضور علیہ السلام کی چچی فاطمہ بنت اسد، فاطمہ آپ ایمان لے آئی تھیں، چچی جان ایمان لے آئی تھی، سرکار پہ فدا ہوتی تھی۔ جب آپ کا وصال ہوا نا، قبر کھودی گئی، تو چچی جان کے جانے سے پہلے خود چلے گئے سرکار قبر میں لیٹ کر سرکار ایسے قبر کی دیواروں کو ہاتھ لگا رہے ہیں، کیا قبر میری ماں کے بعد جو میری ماں ہے اس نے آنا ہے۔ اللہ اکبر، میری ماں کے بعد جو میری ماں ہے اس نے آنا ہے، تو فراخ رہو، تو نے تنگ نہیں ہونا۔ ایسے سرکار، حدیث پاک ہے، چچی قبر میں اترے اور ایسے لیٹ کے فرما رہے ہیں۔ نام کیا ہے چچی جان کا؟ فاطمہ بنت اسد۔ فاطمہ بنت اسد کا بیٹا کون ہے؟ علی المرتضی، مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ماں فاطمہ بنت اسد ہو تو علی، ماں فاطمہ بنت اسد ہو تو بیٹا علی ہوتا ہے۔ علی کون؟ علی المرتضی، مولا مشکل کشا۔ ماں فاطمہ الزہرا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم، سرکار کی صاحبزادی۔ ماں فاطمہ الزہرا ہو تو بیٹے کون ہوتے ہیں؟ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم۔ ماں فاطمہ ام الخیر ہو، ماں فاطمہ ام الخیر ہو تو بیٹا کون ہوتا ہے؟ شیخ سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی۔ اب یہ نسبت ہے کہ ماں کی صحبت کیسی تھی کہ بیٹا ایسا ہے، ماں کی صحبت کیسی تھی کہ حسن حسین ایسے تھے، ماں کی صحبت کیسی تھی کہ علی المرتضی مولا مشکل کشا۔ بڑا مقام ہے، بڑا مقام ہے رضی اللہ عنہ۔ ماں کی نسبت کیسی تھی فاطمہ ام الخیر کی کہ بیٹا شیخ عبد القادر جیلانی ہوا۔ کیسا بیٹا ہوا؟ جب پیدا ہوئے تو سرکار نے حضرت موسیٰ جنگی دوست آپ سے فرمایا، آپ کے والد ہے، فرمایا کہ دیکھیے یہ آپ کا بھی بیٹا ہے، یہ میرا بھی بیٹا ہے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا جو بیٹا ہوا ہے نا یہ آپ کا بھی ہے میرا بھی۔ اور کس وقت پیدا ہوا ہے؟
یکم رمضان المبارک تہجد کے وقت، تہجد کے وقت تو سرکار فرما رہے ہیں یہ میرا آپ کا بھی بیٹا ہے، میرا بھی بیٹا ہے، نام اس کا عبد القادر، عبد القادر رکھنا ہے۔ کیسا بیٹا تھا؟ اب رمضان شریف کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، سحری کے بعد مسلمانوں کا روزہ ہے مغرب تک، تو پیدا ہوتے ہی ماں کی گود میں ہی روزہ رکھ لیا، سارا دن ماں کا دودھ ہی نہیں پیا۔ کیسی ماں تھی کہ جس کا بیٹا پیدا ہوتے ہی روزہ رکھ رہا ہے؟ کیسی ماں تھی؟ یہ نسبت ہے۔ وہ ماں تھی بیٹا علی المرتضیٰ مولا مشکل کشا رضا، وہ ماں تھی بیٹے امام حسن و حسین رضی اللہ عنہ، اور یہ ماں ہے فاطمہ ام الخیر بیٹا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو نسبت بڑی چیز ہے۔ حضور علیہ السلام نے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن 120 صفحے ہوں گی، قیامت کے دن 180 صفحے میری امت کی، اور 40 صفحے باقی تمام انبیاء کی امتیوں کی، آدم سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک، ان کی 40 صفحے، اور میرے اکیلے کی امت کی صفحے 80 ہوں گی۔ سرکار فرمایا میرے صحابہ سب سے زیادہ صحابہ ہیں، سب انبیاء کے صحابہ سے زیادہ میرے صحابہ ہیں، سب انبیاء و مرسلین کی امتوں سے میرے امتی سب سے زیادہ ہیں، میرے امتیوں نے قیامت تک آنا ہے۔ اسی طرح غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلفاء تمام اولیاء اللہ کے خلفاء سے زیادہ ہے غوث پاک۔ اسی طرح آپ کے ماننے والے جو ہیں سب کے ماننے والوں سے سب سے زیادہ ہے۔ اور سرکار نے کیا فرمایا کہ میں نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ الی حکم اتصالی، فرمایا کہ میں سب کو رائی کے دانے کی طرح دیکھ رہا ہوں، ہتھیلی پر میں جس کی میرے ساتھ نسبت ہو گئی اس کو میں، جس کی میرے ساتھ نسبت ہو گئی اس کو میں جنت میں لے کے جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور غوث ثقلین کا صدقہ اس گھر میں اللہ تعالیٰ برکتیں رحمتیں عطا فرمائے، اور اپنے محبوب کے طفیل اس گھر میں خوشیاں خوشحالیاں شادمانیاں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔